بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انبیاء علیہ السلام نے نعمت اللہ کا شکر ادا کیا۔ انسان کو اس کے مقصد حیات بارے آگاہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر کی آیات 1 تا 3 میں فرمایا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے خلق کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا وجود بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے اپنے تک پہنچنے والے راستے کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی۔ اب خواہ وہ شاکر یعنی شکر گزار بنے، خواہ کفور یعنی ناشکر گزار۔ آیت ہے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفور۔ اس آیت سے تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل اختیار دیا ہے کہ وہ شاکر بنے یا ناشکرا، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ شاکر ہی بنے، جس کا طریق اللہ کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَاكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سورہ نحل آیت 114۔ تو اسے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں حلال طیب رزق دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی تابع داری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان سے یہ کہا ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمت کا شکر ادا کرو، تو اس کے ساتھ خود ہی یہ بتا دیا کہ اس کی نعمت کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرو۔ چنانچہ نعمت رزق کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ سورہ سجدہ آیات 15 اور 16۔ بے شک ہماری آیات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب ان آیات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو خود سپردگی سے سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں تکبر نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں۔
اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ انبیاء علیہ السلام تھے جو نعمت اللہ کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کرتے تھے اور اس طرح شاکر بنتے تھے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ کے شاکر بننے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 144۔ اور نہیں محمد مگر ایک رسول، بے شک ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے، پس اگر انہیں موت آ جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے اوپر پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی ایڑیوں کے اوپر پلٹ جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور اللہ تو شاکرین کو جلد جزا دیتا ہے۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ شاکرین کو جلد جزا دیتا ہے، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ محمد رسول اللہ جہاں خود نعمتوں کا شکر انفاق فی سبیل اللہ سے کر کے شاکر بنے، وہاں اپنے ساتھی مسلمانوں کو بھی شاکر بنایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا قتل کے بعد کسی مسلمان کا بالفرض اپنی ایڑیوں کے اوپر پلٹ جانا اللہ کی نعمتوں کی ناشکری سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی شکر گزاری سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیات 143 اور 144 میں فرمایا، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر کوہ طور پہنچا تو اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا کہ میں تجھے دیکھوں۔ ارشاد ہوا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو جلد مجھے دیکھ لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش آیا تو کہنے لگا، سبحان ہے تیری ذات، میں تیری طرف لوٹ آیا اور میں اول مومن ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی رسالت اور کلام کے ساتھ منتخب کیا ہے، تو لے اسے جو میں تمہیں دیتا ہوں اور شاکرین میں سے ہو۔ آیت ہے، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور اب ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ إِبْرَاهِيمَ
کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یاکو من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ سورہ نحل آیات 120 تا 122۔ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا۔ وہ حنیف یعنی حق پر ثابت قدم رہنے والا اللہ کا فرما بردار تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ نعمتوں کا شکر کرتا تھا۔ کیسے؟ انفاق فی سبیل اللہ سے۔ چنانچہ ہم نے اسے منتخب کیا اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دے دی، اور ہم نے اسے دنیا میں حسنہ یعنی معاشی بھلائی دی۔ بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اور اب نوح علیہ السلام کی شکر گزاری سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 2 اور 3۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ تم ان کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، بے شک وہ شکر گزار بندہ تھا۔ اور اب حضرت سلیمان کی شکر گزاری سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ نمل آیت 19۔ سلیمان نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں اور اس انعام کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں وہ عمل صالح یعنی فلاحی کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو صالحین ہیں۔ اور اب حضرت لقمان کی شکر گزاری سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔
سورہ لقمان آیت 12۔ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اپنے نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ بے شک اللہ تو غنی یعنی مالدار ہے کہ لائق حمد ہے۔ شکریہ۔